ایوان میں قومی اسمبلی کا ایوان جاری ہے. جی عثمان بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی شکوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. ڈویژن بن چکی ہے. قومی اسمبلی سے جو ہے وہ اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد ہو جائے گی. آج دن کو سینٹ کا جب اجلاس ہوا تھا تو سینٹ سے بھی اس 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروا لیا گیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو ہے اب قومی اسمبلی سے اس کی منظوری کا عمل شروع ہو چکا ہے. شکوار منظوری ہو چکی ہے. اب اس ترمیم کی جو حتمی منظوری ہے وہ کچھ ہی دیر بعد ہو جائے گی. ڈویژن کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو چکا ہے اور جو اپوزیشن اور حکومت کے اراکین ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ لابی جو اسپیکر جس چیئر پر موجود ہوتے ہیں ان کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ حکومتی لابی ہوگی, وہاں پر حکومتی ممبران ہوں گے, اور اسپیکر کے لیفٹ سائڈ پہ اپوزیشن لابی ہوگی. اس وقت ایوان کے اندر اپوزیشن کے 12 اراکین موجود ہے. جب اس کا حتمی مرحلہ ہوگا تو وہ اس اپوزیشن لابی میں جائیں گے. جو اس تحریک کے اور اس ترمیم کے حق میں ہوں گے وہ حکومت کی لابی میں جائیں گے, جس کے بعد حروف تہجی کے مطابق تمام ممبران آئیں گے, وہ اپنی حاضری لگائیں گے. اس کے بعد اسپیکر ان کی کاؤنٹنگ کریں گے اور اس کاؤنٹنگ کے بعد جو ہے یہ ترمیم جو ہے حتمی طور پر منظور ہو جائے گی. اور آج ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا جو ضروری عملہ ہے, سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حسین, اسپیشل سیکرٹری قانون سازی محمد مشتاق اور جو دیگر اعلیٰ افسران ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور اس ترمیم کی حتمی جو کافی ہوگی, حتمی مسودہ ہوگا, اس کو ایوان صدر بھجوایا جائے گا. اور آج صبح 6 بجے ایوان صدر میں ایک تقریب ہوگی جس پہ حتمی مسودے کی منظوری دی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے اس مسودے کو کابینہ ڈویژن جو ہے وہ بھجوا دیا جائے گا. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے نمائندے اویس کیانی جو دن بھر یہاں پر موجود تھے اور پوری کارروائی جو ہے وہ پارلیمان کی انہوں نے دیکھی ہے. جب سینٹ کا اجلاس تھا تو تب بھی یہاں پر موجود تھے, اور اسی طرح قومی اسمبلی کے ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں. اویس صاحب بتائیے گا کہ آج 26ویں آئینی ترمیم ایک جمہوری عمل, ایک جمہوری انداز سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ, تو آج دن بھر کیا دیکھا اور اس کی حتمی تقریب جو ہے ایوان صدر میں ہوگی اس سے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم پارلیمنٹ کے بالکل سامنے یہاں پر موجود ہیں اور ایک تاریخی جو ہے وہ رات ہے, اور 21 اکتوبر کا جو دن کا جو آغاز ہے, جو سورج اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ طلوع ہوگا, وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا جو ہے وہ سورج ہوگا. آج سے جو ہے دوبارہ پارلیمنٹ کا جو ہے سپریمیسی جو ہے باقاعدہ طور پر پورے ملک میں نظر آئے گی. بیسیکلی جو جتنے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سینئر پارلیمنٹیرینز جن سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا صرف یہی ایک ہی جو ہے کہنا ہے, ان کا ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جو ایک ٹرینڈ جو دیکھا جاتا رہا کہ جو بالکل پارلیمنٹ کے ساتھ جو ادارہ ہے سپریم کورٹ, وہاں سے جو الیکٹڈ جو پرائم منسٹرز تھے ان کو گھر بھجوانے کی جو ایک روایت تھی وہ آج جو ہے وہ ختم ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریمیسی جو ہے صرف پارلیمنٹ کی ہی رہنی ہے, اور انہوں نے بہت سی اپنی جو ہے وہ دلیلیں دی ہیں کہ کون کون سی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیوں ضروری تھی, اور کون کون سی ایسی جو ہے چیزیں تھیں جس کی بنا پر یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جا رہی تھی. اور جو کنسنسس جو کریٹ ہوا ہے صرف ایک جماعت کے علاوہ تمام جو پولیٹیکل تقریباً بڑی جو سیاسی جو پاکستان کی جماعتیں ہیں, انہوں نے آج جو 26ویں آئینی ترمیم کے جو ہے وہ حق میں ووٹ دیا ہے. اور یقینی طور پر جو اب ایک چیزیں جو وہ سیٹ کی جائیں گی, پرنسپل سیٹ کیے جائیں گے, اور جو سپریمیسی ہے وہ پارلیمنٹ کی. اور آج جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر بھی آج جو ہے نون لیگ کے جو پارلیمانی جو لیڈرز ہیں انہوں نے بات کی ہے, اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آج بیسیکلی ووٹ کو عزت دو کے اصل جو معاملات ہیں, جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی, کیونکہ اب کوئی بھی جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو, وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر یعنی صاحب ایک چیز بتائیں, چونکہ حکومت کے لیے یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا 26ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس کروانا, کیونکہ ان کے پاس ووٹوں کی تعداد بھی کم تھی, مگر اس کے بعد بھی یہ پروسیس جو ہے وہ آج جمہوری مکمل ہوا. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یقینی طور پر جمہوری جو پروسیس ہے, اور یہی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی تمام جو اختلافات ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ کے ایک قومی جو ایک ویژن ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے, اس کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں. اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے, لیکن اس میں میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے, ایک چیز کو سپورٹ کیا ہے. کابینہ جو ہے
وہ بھی آگے مؤخر ہوئی. جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج نہیں کل نہیں تو پرسوں, تو چیزیں بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کو وزیر اعظم ہیں, ان کی ایک طویل جو ہے فہرست ہے جو کہ انہوں نے جو مشاورت کی ہے, اور ایک طویل مشاورت کے بعد بالآخر جو ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو آزاد امیدوار جو قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی آج ووٹ کیا ہے, اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو ان سے ایوان میں جو ایم این ایز ملے ہیں, جو ان سے ہماری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں. اب زین قریشی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اس سے پہلے جو سینیٹر سے پی ٹی آئی کے ان پہ الزامات ان کا بھی لگایا جاتا رہا کہ جی ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے, ان کو بھی لے کے جایا گیا ہے. لیکن اب یہ جتنی بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ اس چیز کی نفی کر رہی ہیں کہ جو حکومت پر الزامات تھا کہ جی کوئی زور زبردستی کے تحت یہ چیز کروائی جا رہی ہے, اس کی خود پی ٹی آئی والے نفی کر رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی انٹرسٹنگ جو کہ فیصل واڈا کی طرف سے جو چیز سامنے آئی ہے کہ اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی اب فارورڈ بلاک ہوگا, اور اس کو ایک سینئر سیاستدان پی ٹی آئی کے اس کو وہ لیڈ کریں گے. تو اب چیزیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سامنے آتی جا رہی ہیں. لیکن اب قوم بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ کنسنسس جو ہے اس کے لیے کس کس نے کیا ایفرٹ کی ہیں, اور اس کی مخالفت جو ہے وہ کس جماعت نے کی ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو ہے تمام لوگ یعنی صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ اس وقت ڈویژن بن چکی ہیں, گھنٹیاں بج چکی ہیں, ممبران رائٹ لیفٹ جا رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اور یقیناً جس طرح ہم نے شکوار منظوری کے عمل میں دیکھا کہ حکومت نے آسانی کے ساتھ اس ترمیم کو پاس کر لیا ہے, مطلب شکوار منظوری اس کی کر لی ہے. اب جب حتمی منظوری ہو جائے گی اس کی, تو اس کے بعد کا مجھے بتائیں کہ ایوان صدر کی کیا صورتحال ہے, ایوان صدر میں کیا ہو رہا ہے, اور اس ترمیم کی جو حتمی منظوری ہوگی اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جی بالکل, اب سے کچھ دیر بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جو کہ اس ووٹنگ کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے 2/3 اکثریت کے ساتھ. جو آج 225 کا نمبر بھی یہ کراس کریں گے, 225 ہی ہے لیکن 225 کے ساتھ آگے بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. اور اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اس جو ہے امینڈمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر صدر مملکت کو جو ہے وہ لکھیں گے, اور سٹاف باقاعدہ طور پر ایوان صدر پہنچے گا قومی اسمبلی کا, اس جو ہے باقاعدہ طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کے لیٹر کے ساتھ اور چیئرمین سینیٹ کے دستخطوں کے ساتھ. اور وہاں پر جو صبح دستخط کی جو ہے صدر مملکت کی جو سرمنی ہونی تھی 8:30 بجے کے قریب وہ ٹائم دیا گیا تھا, اب اس کو پہلے کر دیا گیا ہے. یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 5:30 سے لے کے 6 بجے کے درمیان ہمیں بتایا گیا ہے, لیکن 7 بجے سے پہلے ہی صدر مملکت آصف علی زرداری 26ویں ترمیم پر جو ہے وہ ڈاکومنٹ پر دستخط کر دیں گے, اور ان کے دستخط کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اگلی حکمت عملی ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس کی تشکیل ہے, اور جوڈیشل کمیشن کے جو معاملات ہیں اس طرف جو ہے معاملات بڑھیں گے. تو 21 اکتوبر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ دن ہوگا. اچھا, 4 اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جس میں عثمان علی ہے, مبارک زیب ہے, اور جو اورنگزیب کھچی ہے, اور ظہور قریشی ہے. انہوں نے اپنا ووٹ حکومت کے حق میں دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اب کیا کرے گی, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی پی ٹی آئی کے ووٹوں پر نہیں آئے. یہ آزاد جو ہے ارکان قومی اسمبلی ہیں, اور ان آزاد ارکان قومی اسمبلی پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اس ترمیم کے حق میں اگر ووٹ دیں تو ان پہ کوئی ایکشن ہوگا. تو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اور جو موجودہ جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ لیا ہے. اور اندر جو ایوان کے اندر جب وہ لوگ آئے تو اس پر پی ٹی آئی والوں نے شور جنید اکبر ہے